بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پاس اوزان کا کورس کرنے والے دوستوں کی تعداد الحمدللہ ہزاروں میں ہے، لیکن اچھا کلام ان میں سے لکھنے والے چند ایک ہیں، کیونکہ سب لوگ محنت کو جاری نہیں رکھتے، سیکھ لیتے ہیں اور وہ اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ان کا کلام وزن میں ہے، وزن میں مصرع ہو رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوست محنت جاری رکھتے ہیں، مزید سیکھتے ہیں اور اپنے کلام میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اچھا لکھ پاتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ کے کلام میں مزید بہتری آئے، پختگی آئے، تو اس سلسلے کے تمام اسباق دیکھیے گا۔ یہ 5واں سبق ہے اور ہم بات کر رہے ہیں لفظوں کے چناؤ اور انتخاب کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس سلسلے کے جو عیوب ہیں وہ ہمارے کلام میں نہ آئیں اور ہمارا کلام جو ہے وہ بہتر ہو۔ پچھلے سبق میں ہم نے 2 عیوب کے بارے میں گفتگو کی، تاکید معنوی اور غرابت۔ اس سبق میں ہم مزید اسی چیز پہ گفتگو کریں گے کہ لفظوں کے انتخاب میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ کلام ہمارا جو ہے وہ بہتر ہو۔ ایک تو یہ چیز کہ کلام میں کوشش کریں اردو شاعری کے اندر غیر زبان کے الفاظ کو جہاں تک ممکن ہو استعمال میں نہ لائیں۔ اور غیر زبان کے الفاظ کون سے ہیں، یہ ذرا طویل موضوع ہے، میں اس پہ مختصراً آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے الفاظ جو کسی بھی دوسری زبان سے آ کر اردو میں رچ بس گئے ہیں اور اردو ہی کے محسوس ہوتے ہیں، انہیں اب غیر زبان کا لفظ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کسی بھی زبان سے آئے ہوں، عربی اور فارسی کا بہت زیادہ چلن ہے اردو میں، بہت زیادہ الفاظ آئے ہیں وہاں سے، انگریزی سے آئے ہوں تو بھی، یا کسی اور زبان سے آئے ہوں، وہ اب اردو ہی کے الفاظ مانے جائیں گے، انہیں کسی دوسری زبان کا لفظ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے الفاظ جو اردو کے اندر ابھی اجنبی محسوس ہوتے ہیں، چاہے وہ عربی، فارسی یا انگریزی یا کسی بھی دوسری زبان کے ہوں، ان سے گریز کریں، ان کا متبادل اردو میں موجود ہے تو وہ استعمال کریں۔ لیکن بعض ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جن کا متبادل ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ابھی تازے وارد ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک نظم یا غزل کا کوئی شعر تھا کہ کاش تم ویڈیو کال کرتے اور میرا حال دیکھ پاتے۔ ایک دوست نے اس پر میسج کیا کہ آپ کے اپنے مضمون میں میں نے پڑھا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دوسری زبان کا لفظ اردو میں استعمال نہ کریں، لیکن آپ نے ویڈیو کال کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ میں نے عرض اسی لیے کہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، اگر آپ اس ویڈیو کال لفظ کا اردو متبادل جانتے ہیں مجھے بتا دیں، میں وہ برت لوں۔ تو کہنے لگے وہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ایسے لفظ استعمال ہی نہیں کرتا۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہماری ویڈیو کال یا موبائل فون یا دیگر چیزیں اس سے جو متعلقہ ہیں وہ ہمارے روزمرہ میں ہمارے استعمال میں ہیں، تو انہیں شاعری میں برتنا بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے بالکل صرف نظر کر لی جائے۔ تو لیکن ان کا اگر متبادل موجود نہیں ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اگر موجود ہے اور معروف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کال کا کوئی ایسا لفظ عربی زبان سے یا فارسی سے کوئی لفظ لے آئیں جو اردو میں پہچانا نہ جا سکتا ہو اور شعر پڑھنے والا نہ جان پائے کہ یہاں اس لفظ سے مراد کیا ہے، تو ایسا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو اردو زبان میں دیگر زبان کے الفاظ کے استعمال سے گریز کریں۔ اگر استعمال کرتے ہیں کسی وجہ سے، کسی ضرورت سے، تو اسے پھر آپ واوین میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے واضح کر دیا کہ اردو زبان کے الفاظ، غیر زبان کے الفاظ جو اردو میں پہلے سے موجود ہیں اور اجنبی محسوس نہیں ہوتے، وہ اردو ہی کے مانے جائیں گے، انہیں ہم غیر زبان کا لفظ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اور جس دوسری چیز پہ ہم بات کریں گے وہ ہے زبان و بیان۔ اردو کا زبان و بیان جو ہے وہ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ روزمرہ میں جو گفتگو کا طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اور زبان و بیان کی ہماری بہت زیادہ غلطی آتی ہے، کیونکہ پاکستان میں شعراء کی جو اکثریت ہے ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، مختلف زبانیں ہیں ان کی اپنی، اردو انہوں نے سیکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی دوسری زبان جب ہم سیکھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے، تو زبان و بیان کی غلطیاں اس میں آ جاتی ہیں، روزمرہ کی محاورے کی غلطیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور جو اہل زبان ہیں ان کی اردو کو سنا جائے، ٹھیک ہے؟ انہیں پڑھتے ہوئے اور
ان کی کتابیں پڑھی جائیں، تو اس صورت میں ہم اس کا محاورہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ محاورے کی پابندی اسی صورت میں بہتر طور پہ ممکن ہے جب ہمارے لاشعور میں محاورے کا درست محاورہ جو ہے ہمارے لاشعور میں بیٹھ جائے، اس کے بعد ہم جب شاعری کریں گے تو وہ خود بخود محاورے کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور زبان و بیان کے ضمن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، فصاحت و بلاغت بھی اسی میں ہے، تانیث و تذکیر کا اور فعل کا فاعل کے مطابق ہونا، دیگر بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس میں سے ایک عیب کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے شتر گربہ۔ شتر اونٹ کو کہتے ہیں اور گربہ بلی کو کہتے ہیں، مطلب ان دونوں میں اونچ نیچ کا بہت زیادہ فرق ہے، تو ایسا فرق ہماری شاعری میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کئی لحاظ سے ہم اس فرق کو جانچتے ہیں، جیسے تانیث و تذکیر کے حوالے سے کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی ظاہر ہے مذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لڑکا کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا کرتی ہے، لڑکا یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ تو بالکل واضح ہے۔ بعض الفاظ ہیں وہ مؤنث یا مذکر ہوتے ہیں، تو لفظوں کے بارے میں جیسے مجھے قرار آ جاتا، تو اگر کوئی کہے مجھے قرار آ جاتی تو یہ غلط ہوگا۔ قرار ایک لفظ ہے، اسی طریقے سے بہت سے لفظ ہیں اور بہت سے لفظ ایسے ہیں جن کی تانیث و تذکیر ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، جن کا عام استعمال ہمارے بول چال میں نہیں ہے، تو ان کی تانیث و تذکیر ہم دیکھیں گے لغت کے اندر۔ فرہنگ آصفیہ میں جو لفظ ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ اس کے تذکیر و تانیث بھی لکھی ہوگی، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسی حساب سے پھر ہم اس کا فعل بھی لائیں گے۔ اور دوسری چیز، کسی ایک شخصیت کے لیے بے تکلفی کا یا احترام کا صیغہ ایک ہی شعر میں اگر استعمال کریں گے تو وہ بھی شتر گربہ کہلائے گا۔ آپ کے ساتھ آپ ایک دفعہ آپ کسی مخاطب کو کہا آپ، دوسری دفعہ کہا تم، تو یہ غلط ہے۔ یا اپنے لیے متکلم جو ہے وہ ایک ہی شعر کے اندر کبھی میں اور کبھی ہم کا استعمال کرے، یہ غلط ہے، یہ شتر گربہ میں آئے گا۔ غزل کے مختلف شعروں میں آدمی کا ایسا کر سکتا ہے، جیسے ایک شعر میں ہم کے ساتھ اپنے آپ کو مخاطب کیا متکلم نے، دوسرے شعر میں میں کے ساتھ، تو یہ درست ہے، لیکن ایک ہی شعر کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال ہوں گے تو یہ شتر گربہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے واحد اور جمع کے حساب سے اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتے ہیں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ تانیث و تذکیر جمع واحد، اور جو مخاطب کو یا کسی بھی شخصیت کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں احترام اور بے تکلفی اور یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ کام کر، تم یہ کام کرو، آپ یہ کام کریں، تو اسی طریقے سے جب پیچھے مخاطب کا طرز تخاطب بدلے گا آپ کا، تو آگے فعل بھی اسی کے مطابق آئے گا۔ یہ چیزیں وزن لفظوں کے چناؤ اور لفظوں کے انتخاب کے حوالے سے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں لفظوں کے درست ترتیب اور نشست کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کون سے عیوب ہیں جو لفظوں کی درست ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے کلام میں آ جاتے ہیں، اور کس طریقے سے ان عیوب سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے کی تمام ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے کلام میں بہتری آئے گی، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔